بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از ڈاکٹر ضیاء اگین. ہمارا دماغ ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے. جس طرح 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں پطرس بخاری نے اپنے مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کلی میں بیان کیا ہے. انہوں نے صبح اٹھنے کے عمل کو دشوار گزار عمل قرار دیا ہے. انسان الارم سیٹ کرتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد الارم کو دوبارہ بند کر کے سو جاتا ہے. ہمارے جاگنے اور ہمارے اٹھنے کے درمیان دماغ ایک جنگ کھیلتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہے، رات کو دیر سے سو گئے تھے، صحت کے لیے پراپر نیند بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم دوبارہ سو جاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انسانی دماغ کائنات کا ایک کمپلیکس سٹرکچر ہے. انسانی دماغ 2 حصوں پر مشتمل ہے: شعوری دماغ اور لاشعوری دماغ، یعنی کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. شعوری دماغ پرتیلا ہوتا ہے، زیادہ انفارمیشن سیو نہیں کرتا، تکے لگاتا ہے، لیکن غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہے. لاشعوری دماغ ہر خصوصیت رکھتا ہے، لیکن غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکتا. جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے، پھر بھی سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. اگر ڈرونی فلم ہو تو ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایموشنل کے ساتھ ایموشنل ہو جاتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا کانشیس یعنی شعوری دماغ سو جاتا ہے، جبکہ لاشعوری دماغ سب کانشیس مائنڈ نہیں سوتا. ہمارے وجود پر زیادہ کنٹرول سب کانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے. یعنی ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا دل خون کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے، نظامی انہضام، نظامی تنفس، سارے سب کانشیس مائنڈ کنٹرول کرتا ہے. لاشعوری دماغ پاورفل ہے، عادتیں محفوظ رکھتا ہے. 6 سے 7% حصہ ہمیں یاد رہتا ہے اور باقی بھول جاتے ہیں. یہ کیوں؟ حقیقت میں انسان بھولتا نہیں، لیکن وہ لاشعوری دماغ میں پڑا رہتا ہے. انسان کے افعال کردار کا 2 سے 4% حصہ شعوری دماغ کنٹرول کرتا ہے، جبکہ 96 سے 98% حصہ وہ سب کانشیس مائنڈ یا لاشعوری حصہ کنٹرول کرتا ہے. سب کانشیس مائنڈ از دا اسٹور ہاؤس آف کانشیسنیس، یعنی لاشعوری دماغ سب کانشیس مائنڈ ایکسپیرینسز اور ایموشن کا اسٹور ہاؤس ہوتا ہے. ہم شعوری طور پر جو سینسز استعمال کرتے ہیں وہ لاشعور میں چلی جاتی ہیں. لاشعوری دماغ کی گہرائیوں میں لامحدود دانشمندی، طاقت، خدشات اور یادوں کی متعدد پروگرامنگ فائلیں ہیں، اور شعوری دماغ کسی بھی ذخیرہ شدہ فائل کو منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. So it is the selection which matters a lot. ہمارا رویہ لاشعوری دماغ کی ذخیرہ شدہ فائلوں کو منتخب کرنے میں مدد کرتا ہے. اگر ہم اچھا سوچتے ہیں تو لاشعوری دماغ یعنی سب کانشیس مائنڈ اچھی فائلوں کو سامنے لاتی ہے، یعنی ہماری سوچ ہمیں تخلیق کرتی ہے. ہماری سوچ ہمیں تخلیق کرتی ہے، اور یہ تخلیق پری فرنٹل کارٹیکس کے ذریعے ہوتی ہے، جو ہماری سب کانشیس مائنڈ کا ایک حصہ ہے جو سامنے ہوتی ہے. فور ہیڈ کے پیچھے پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے، یعنی ریشنل اینڈ ہائی لیولنگ پروسیسنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈیسیجن، پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ بھی کرتا ہے. The high level companies are looking for trained PFC. ٹینیجر میں PFC ڈیولپ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بگڑے اور اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں. According to science, human is social animal. اگر انسان اور حیوان میں فرق ہے تو یہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس کا سائز، جو انسانوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اگر انسان اس حصے کو استعمال نہیں کرتا تو انسان اور حیوان میں فرق ختم ہو جاتا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہم سجدے کے دوران زمین پر لگاتے ہیں. علامہ اقبال کی فلسفہ خودی سائنٹیفکلی لاشعور پر بیس ہے. انسان لاشعور کو ٹرین یا ڈسپلن کر سکتا ہے. مثال کے طور پر انسان کا دماغ یا وجود گھوڑے کی مانند ہے
تو لاشعور لگام ہے، یعنی لگام کے ذریعے آپ جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم صبح کیوں نہیں اٹھ سکتے۔ اگر ہم اپنے لاشعور کو ٹرین کریں تو انسان کو الارم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے لاشعور کو کس طرح ٹرین کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ یعنی لاشعور کو مائنڈ فلنس، گریٹیفیکیشن، تسکین، صبر، شکر اور موسٹ امپورٹنٹ میڈیٹیشن سے ٹرین کر سکتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا مطلب مراقبہ ہے۔ نماز سب سے بہتر میڈیٹیشن ہے اگر یکسوئی سے کیا جائے۔ یہ افعال سب کانشیس مائنڈ کو مضبوط اور موٹا بناتا ہے اور سکڑنے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اعمال سے لاشعور کے اندر ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہے۔ اگر لاشعور مضبوط ہو تو وہ ڈر، گھبراہٹ، ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی حادثاتی حالات کو آسانی سے کنٹرول کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کمزور لاشعور والے ہوا سے باختہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کریں تاکہ ہمیں سیلف اویئرنیس اور سیلف ریئلائزیشن ہو جائے۔ لاشعوری دماغ اتنا طاقتور ہے کہ انسان اس طاقت کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو اگر خود نگر و خود گر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ کسی نے علامہ اقبال سے اس کی فلسفہ خودی کے بارے میں پوچھا تو علامہ اقبال نے اس کو یہ آیات سنا دی، قرآن شریف کی یہ آیات سنا دی، یعنی سورہ العشر آیت نمبر 19۔ ان لوگ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ہمارا لاشعور صرف زمانہ موجود یعنی پریزنٹ سچویشن کو کاپی کرتا ہے، اس لیے لمحہ موجود کی طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ ہمیں مائنڈ فل رہنے میں مدد کرتا ہے جو لاشعور کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ہر کام کرنے سے پہلے دعائیں ہیں، یعنی سونے، جاگنے، کھانا کھانے، کپڑے پہننے، ٹائلٹ جانے، مسجد جانے، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے دعائیں ہیں جو انسان کو لمحہ موجود میں رہنے کے ساتھ ساتھ اچھی نیت کو بھی لاشعور میں بٹھا دیتا ہے۔ اسلام نہ صرف ہمیں آخرت میں بچاتی ہے بلکہ دنیا میں بھی بچاتی ہے۔ لمحہ موجود میں رہنے کے لیے آپ ایک کتاب دا پاور آف ناؤ بائی ایکارٹ ٹولے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ کے کاموں کے لیے نیت نہ کریں تو ہم ایبسنٹ مائنڈڈ سب کام کرتے ہیں۔ ہر کام کی نیت آپ کو لمحہ موجود میں لاتی ہے۔ بعض لوگ صبح اٹھنے سے لے کر شام گھر آنے تک آٹو پائلٹ یعنی روبوٹ جیسے لگے رہتے ہیں، یعنی بہت سے کام غیر حاضر دماغ کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال، دا مین آف ڈسٹنی۔ یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی اگر علامہ اقبال کو نہ جان سکے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمیں و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔